بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی وبعد۔ ریاض الصالحین کی 125 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، کہ ایمان کی 70 یا 60 شاخیں ہیں۔ ایمان کی 70 یا 60 شاخیں ہیں۔ ایمان کی مثال ایک پیڑ جیسا دیے، جیسے ایک پیڑ میں شاخیں ہوتی ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، ویسے ہی ایمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ایمان بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہوتی ہیں۔ کچھ علماء اس کو ذکر بھی کیے کہ کیا کیا شاخیں ہیں، جن میں امام بیہقی رحمہ اللہ کا سب سے پہلا نام آتا ہے۔ ان سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے، لیکن وہ جو کیے ہیں وہ سب سے عظیم عمل ان کا یہی ہے، جو کہ شعب الایمان کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔ تو ایمان کے کیا ہے 70 سے زیادہ، 70 یا اس سے زیادہ شاخیں ہیں، تقریباً 69 یا 79 ایسے شاخیں ذکر کرتے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ۔ تو کہتے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو سب سے افضل یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا یہ سب سے افضل اعمال ہے، ایمان کے سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اسی سے انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا یعنی منہ سے بھی کہے، زبان سے تو کہا ہے، وہ دل سے بھی اقرار ہو اور اس کے بدن سے بھی یہ عمل دکھے۔ تو یہاں قول بتائے اور کہتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے اعلیٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے کیا ہے راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ادنا چیز ہے، سب سے چھوٹا چیز ہے، یہ سب سے چھوٹا عمل ہے ایمان کے شاخوں میں سے۔ تو ایمان میں قول بتائے، اس کے بعد عمل بھی بتائے، جیسے کہ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ الایمان قول و عمل، ایمان جو ہے قول و عمل کا نام ہے۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، وہ کیا ہے نیکی کرنے سے بڑھتی ہے اور گناہوں سے گھٹتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا ہے، ویسے نہیں گمراہ فرقوں جیسے جو لوگ کہتے ہیں ایمان صرف اور صرف کہنے کا نام ہے، عمل نہ بھی کرے تو چلے گا، عمل نہ بھی کرے تو چلے گا۔ اس لیے وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ انسان کہہ دیا، اب تو جنت کی چابی مل گیا ہے نا اس کو، تو عمل کرو کیوں؟ عمل اب کیوں کرنا؟ آپ لوگ کیوں عمل کی تاکید کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ جو ہے چابی ہے، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے ما من مفتاح الا ولہ اسنان، سنو ہر چابی کی کیا ہے منہ ہوتی ہے، ہر چابی کے ڈھانچہ ہوتا ہے، ہر چابی کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے۔ تو جب وہ ڈیزائن رہے تبھی
کیا ہے کھلے گا گیٹ. اور یہی ڈیزائن وغیرہ جو ہے، یہی اس کا منہ وغیرہ جو ہے، یہ عمل ہے. صرف انسان کیا ہے چابی لے کر کے آ گیا لیکن خالی چابی ہے، اس کے دانت وغیرہ نہیں ہے، اس میں ڈیزائن وغیرہ نہیں ہے، کھولنے کے لیے جو یہ ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو کیا چابی کام آئے گی؟ تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ کہنا ہے صرف. اور اس فرقے جیسا بھی نہیں جو کہتا ہے صرف اور صرف کیا ہے عمل کرو، قول و اقرار کی ضرورت نہیں ہے، صرف عمل کرو. ہر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، چاہے وہ دل سے مانے نہیں مانے، قول کرے یا نہیں کرے. ایسے فرقے ہیں. اور نہ ہی ان لوگوں جیسے مرجیہ لوگوں جیسے جو لوگ کہتے ہیں کیا ایمان انسان کا ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. جو انسان ابھی مسلمان ہوا ہے، جو مسلمان کیا ہے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو بہت پرانا مسلمان ہے، یہاں تک کہ جو نماز پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، نماز پڑھتا بھی نہیں ہے، اس کا ایمان اصحابی لوگوں کا ایمان برابر ہے کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی گمراہی. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ. ایمان قول عمل کا نام ہے، اور کیا ہے نیکیوں سے بڑھتی ہے اور گناہوں سے گھٹتی ہے. تو اس میں قول بھی بتائے لا الہ الا اللہ کہنا، اور عمل بھی بتائے کیا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور کہتے والحیاء شعبۃ من الایمان. اور کیا ہے حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے. دوسرے روایت میں آیا ہے کہ الحیاء من الایمان. حیا جو ہے ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. الحیاء والایمان قرنا جميعا. حیا اور ایمان جو ہے ایک ساتھ جمع کر دیا گیا. وَإِذَا ذَهَبَ وَاحِدٌ ذَهَبَ آخَرُ. ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلے جاتا ہے. جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی. یہ حیا بہت بڑی چیز ہے. تو بولے کہ یہ حیا جو ہے ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. دوسرے روایت میں آتا بھی ہے کہ الحیاء شطر الایمان. حیا جو ہے انسان کا آدھا ایمان ہے. یہاں حیا سے مراد اور وہ بے حیائی چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ نے اس بچنے کا حکم دیا ہے، چاہے بے پردگی ہو، ننگا پن ہو، یا کیا ہے چاہے ظاہری ننگا پن ہو یا باطنی ننگا پن ہو. جیسے کہ انشاءاللہ حیا کے باب میں شرح کرتے ہوئے یہ بات آئے گی. تو اس میں حدیث میں 3 عمل گنائے، 3 باتیں بتائیں. ایک ہے قول لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے افضل اعمال ہے ایمان میں سے کہ ایمان کے سب سے افضل شاخ ہے. اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے راستے سے یہ کو ہٹانا ہے کسی تکلیف دہ چیز کو. اور حیا بھی جو ہے ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہی واللہ اعلم.